کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ بیان چل رہا ہے کنویں کے مسائل کا۔ کل کے سبق میں بتایا تھا کہ کون سے ایسے جانور ہیں کہ جن کے گرنے سے کنواں سارے کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ آج بیان ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں کہ جن کے مرنے سے کنواں سارے کا سارا ناپاک تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے کچھ ڈول اگر پانی نکال لیا جائے تو باقی کا بچا ہوا پانی پاک ہوتا ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَزِمَ نَزْحُ 40 دلون۔ اگر کنویں میں مر جائے مرغی یا بلی یا ان دونوں جیسے جانور، لَزِمَ نَزْحُ 40 دلون، تو 40 ڈول پانی نکالنا لازم ہوگا۔ بلی یا مرغی کنویں میں مر جائے تو 40 ڈول پانی نکالنا لازم ہے، اس سے پہلے کنواں پاک نہیں ہوگا۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَّةٌ، اور اگر اس میں مر جائے چوہا، او نحوها، یا اس جیسا کوئی جانور جس کے اندر دم سائل ہو، لازمہ نزح 20 دلون، تو 20 ڈول پانی نکالنا لازم ہے۔ ایک چوہا کنویں میں گر گیا تو 20 ڈول پانی نکالنا لازم، اور مرغی یا بلی ایک مر گئی تو اس سے 40 ڈول پانی نکالنا لازم ہے۔ اب ایک سے اگر زائد چوہا مر جائے تو کیا حکم ہے؟ تو امام یوسف کا قول ہے کہ ایک سے لے کر کے 3 چوہے مریں تب بھی یہی حکم ہے، یعنی 20 ڈول پانی نکالنا لازم ہوگا، اور 3 سے زائد یعنی 4 سے لے کر کے 9 تک چوہے اگر مرے تو اس سے پھر یہ وہ کیا ہے، بلی اور مرغی کے حکم میں ہو جائیں گے، تب اس سے 40 ڈول نکالنا لازم ہوگا، 40 ڈول پانی نکالا جائے گا۔ اور 9 سے زائد 10 11 12 یا اس سے زائد چوہے اگر مر گئے کنویں میں تو وہ ایک بکری کے حکم میں ہو جائیں گے، اور بکری اور کتے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کنویں میں مر جائے تو 200 ڈول پانی نکالنا لازم ہوتا ہے۔ تو 9 سے اوپر 10 11 12 جتنے بھی چوہے مریں گے 200 ڈول پانی نکالنا لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا جانور ہے جو چوہے سے بڑا ہے، مرغی سے چھوٹا ہے اور بلی سے چھوٹا ہے تو وہ چوہے کے حکم میں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ایسا ہے جو مرغی سے اور بلی سے تو بڑا ہے لیکن بکری اور کتے سے چھوٹا ہے تو وہ مرغی اور بلی کے ہی حکم میں رہے گا۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جانور کنویں میں مرا ہو یا کنویں کے باہر مرا ہو، کنویں میں مرا ہو تب بھی وہی حکم ہے، اور کنویں سے باہر مرا ہو پھر کنویں میں ڈال دیا گیا ہو پھر کنویں میں پڑ گیا ہو تو بھی وہی حکم ہے۔ یہی حکم تمام حیوانات میں ہے سوائے اس کے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یعنی مسلم مقصود کوئی مسلمان ہے اس کو غسل دے دیا گیا ہے، وہ اگر کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی کنویں میں ہی مرے تب وہ کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح شہید، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو یہ بھی اگر کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ دیکھیے حاشیہ نمبر 10 میں بیان کر رہے ہیں، قولہ فارۃ اعلم انہ لا فرق بین ان تموت الفارۃ فی البئر او خارجہا، تم جان لو کہ کوئی فرق نہیں ہے اس درمیان کہ چوہا مرے کنویں میں او خارجہا، یا کنویں کے خارج میں مرے، وتلقی فیہا، اور کنویں میں ڈال دیا گیا ہو، اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حکم کنویں میں مرنے کا ہے وہی حکم کنویں کے باہر مر کے ڈالنے کا ہے۔ وکذا سائر الحیوانات، اسی طرح حکم ہے تمام حیوانات کا، یعنی کنویں میں مریں گے تو بھی وہی حکم ہے، کنویں کے باہر مرے پھر کنویں میں پڑ گئے تو بھی وہی حکم ہے۔ الا المیت الذی تجوز علیہ الصلاۃ، الا المیت الذی تجوز علیہ الصلاۃ، مگر اس میت، سوائے اس میت کے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، کل مسلم المغسول، جیسے مسلمان جو غسل دیا گیا ہو، اب شہید یا کوئی شہید ہو۔ تو مسلم مغسول اور شہید کے علاوہ جو بھی کنویں کے باہر مر کے بھی اگر کنویں میں گئے تو بھی کنواں ناپاک ہے، لیکن مسلم مغسول اور شہید اگر کنویں کے باہر مرے اور پھر بعد میں وہ کنویں میں ڈال دیے گئے تب وہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ
کنواں ناپاک ہوا تھا، پھر ڈول سے پانی نکالا گیا، تو جب ڈول سے پانی نکالا گیا رسی بھی اسی ناپاک پانی سے بھیگی، ڈول بھی بھیگا اور نکالنے والے کے ہاتھ بھی بھیگے، تو کنواں پاک ہونے کے بعد کیا رسی، ڈول اور ہاتھ کو بھی پاک کرنا لازمی ہے علیحدہ سے؟ تو فرمایا نہیں، علیحدہ سے اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں، کنویں کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ رسی، ڈول اور مستقی یعنی پانی نکالنے والے کے ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِئْرِ، اور یہ یعنی ڈول سے پانی کا نکالنا یہ طہارۃ للبئر کنویں کے لیے بھی پاکی ہے، والدلو اور ڈول کے لیے بھی پاکی ہے، والرشاء اور رسی کے لیے بھی پاکی ہے، وید المستقی پانی نکالنے والے کے ہاتھ کی بھی پاکی ہے، یعنی اسی سے پاک ہو جائیں گے، کنواں بھی پاک ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ڈول، رسی اور مستقی یعنی پانی نکالنے والے کے ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے۔ ولا تنجس البئر بالبعر والروث، اور کنواں ناپاک نہیں ہوگا مینگنی سے، لید سے، والخسی اور گوبر سے، یعنی کنواں لید اور گوبر سے ناپاک نہیں ہوتا ہے، الا ان یستکثرہ الناظر، جبکہ وہ دیکھنے والا اس کو کثیر سمجھے، یعنی قلیل اگر ہو تو ناپاک نہیں ہوگا، اور دیکھنے والے کو وہ کثیر لگے تو وہ کثیر ہوں گے اور کثیر سے ناپاک ہو جائے گا۔ او اللہ یخلوا دلو عن بعرۃ، یا کوئی ڈول مینگنی سے خالی نہ نکلتا ہو، یعنی کنویں میں کوئی ڈول ڈالا جائے تو ہر ڈول میں کوئی نہ کوئی مینگنی آتی ہو، کوئی بھی ڈول بغیر مینگنی سے یعنی مینگنی سے خالی نہ آتا ہو، تب وہ کیا ہے، وہ لید، گوبر، مینگنی کیا ہوگی، کثیر ہو جائے گی، تب حکم کیا ہے، کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ ولا یفسد الماء بخرء حمام وعصفور، اور پانی فاسد نہیں ہوگا کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے، کبوتر اور چڑیا کی بیٹ گرنے سے پانی پاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی بیٹ پاک ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، کیونکہ مسجد میں بھی کبوتر رہتے ہیں، اس کی بیٹ لگی رہتی ہے، کوئی ان کو رہنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مرتبہ کبوتر کی بیٹ انگلی سے صاف کی اور ایسے ہی نماز پڑھ لی، اگر وہ ناپاک ہوتی تو آپ دھو کر کے نماز پڑھتے، تو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹ، کبوتر اور چڑیا کی بیٹ پاک ہے۔ ولا بموت ما لا دم لہ فیہ، اور نہ ہی اس جانور کے مرنے سے کنواں پانی ناپاک ہوگا کہ جس میں خون نہیں ہے، یعنی جس میں خون، دم مسفوح خون نہیں ہے، وہ اگر مر جائے پانی میں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ کا سمکن و ضفدعن، جیسے مچھلی اور میڈک، و حیوان الماء اور پانی والے جانور، و بقن اور پسو، و ذبابن اور مکھی، و زنبور اور بھیڑ جس کو بر کہتے ہیں، و عقربن اور بچھو، تو ان جانوروں کے پانی میں مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، جن کے اندر خون نہیں ہوتا ہے ان کے پانی میں مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جیسے مچھلی ہے، آپ کہیں گے کہ مچھلی میں خون تو ہوتا ہے، تو دیکھیے خون کی تعریف کیا ہے۔ خون کہتے ہیں کہ جو زمین پر ڈالا جائے اور سوکھنے کے بعد کالا ہی رہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ خون ہوتا ہے، اور سوکھنے کے بعد زمین پر جو سفید پڑ جائے وہ خون نہیں ہوتا ہے۔ مچھلی کا خون بھی ایسا ہی ہے، جب زمین پر پڑا رہتا ہے، سوکھ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سفید ہو جاتا ہے۔ تو فقہاء کرام اس کو خون ہی نہیں مانتے بلکہ اس کو رطوبت کہتے ہیں، تو مچھلی وہ خون والا جانور نہیں ہے، تو مچھلی کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وضفدعین، میڈک میں بھی خون نہیں ہوتا ہے، اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وحیوان الماء، اور پانی میں رہنے والے جانور کے بھی مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح پسو، مکھی، بھیڑ اور یہ کیا عقرب، بچھو کے مرنے سے بھی کنواں ناپاک نہیں ہوگا، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا بوقوع آدمی، اور آدمی کے واقع ہونے سے، محض گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس میں مرے نہیں، آدمی کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وما یوکل لحمہ، ان جانوروں کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اذا خرج حیا، جبکہ وہ زندہ نکل آئے ہوں، اگر مر گئے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ولم یکن علی بدنہ نجاست، اور نہ ہی ان کے بدن پر نجاست ہو، زندہ نکل آئیں اور ان کے بدن پر نجاست نہ ہو، اس صورت میں معقول اللحم کے پانی میں گرنے سے پانی پاک ہی رہے گا۔
اور اگر نجاست لگی ہو جسم پر تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طیر ووحش فی الصحیح، اور نہ ہی پانی ناپاک ہوگا خچر کے گرنے سے، گدھے کے گرنے سے، اور پرندوں میں جو شکاری پرندے ان کے گرنے سے محض پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ووحشن، اور وحشی جانوروں سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق۔ وَإِنْ وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ إِلَى الْمَاءِ أَخَذَ حُكْمَهُ، اور اگر پانی میں گرنے والے کا لعاب پہنچ گیا پانی تک تو اس کا حکم نکالا جائے گا، اس کا حکم اخذ ہوگا۔ یعنی اگر ایسا جانور ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ پانی میں گر گئے اور ان کا لعاب پانی میں پہنچ گیا تو بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے ان کا لعاب پانی میں پہنچ گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اخذ حکمہ، اس کا حکم نکالا جائے گا، اس کا حکم لیا جائے گا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اگر گو معقول اللحم کا لعاب پہنچا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور غیر معقول اللحم کا لعاب پہنچ گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ غیر معقول اللحم کا لعاب کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ ووجود حیوان میت فیہا ینجسھا من یوم ولیلۃ ومنتفخ من ثلاثۃ ایام ولیالیھا۔ اب کہہ رہے ہیں کوئی جانور کنویں میں پڑا ہوا ملا لیکن معلوم نہیں ہے وہ کب سے پڑا ہوا ہے، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ صرف مر گیا ہوگا، تو اگر وہ مر گیا ہو تو 1 دن اور 1 رات کی نمازیں لوٹانے کا حکم ہے۔ یعنی کوئی جانور کنویں میں گرا ہوا ملا تو یا تو وہ مر گیا ہوگا یا پھول پھٹ گیا ہوگا۔ اگر وہ مرا ہوا ہے تو 1 دن اور 1 رات کی نمازیں لوٹائی جائیں گی، اور وہ پھول پھٹ گیا ہے تو 3 دن 3 رات کی نمازیں لوٹائی جائیں گی، کیونکہ اس کا مرنا 1 دن اور 1 رات پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا پھول نہ پھٹنا یہ 3 دن 3 رات پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اتنے ہی وقت میں وہ پھول اور پھٹتا ہے۔ اور جو اس وقت میں اس کنویں سے لے کر کے وضو کیا اور اس سے نمازیں پڑھی وہ نمازیں دہرانا پڑیں گی۔ اگر مرا ہوا جانور ملا تو 1 دن اور 1 رات کی نمازیں دہرائی جائیں گی، اور اگر پھول اور پھٹ بھی گیا تو 3 دن 3 رات کی نمازیں لوٹائی جائیں گی۔ اگر اس پانی سے کپڑے دھلے گئے ہوں وہ کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، ان کو دوبارہ پاک کیا جائے گا۔ لیکن اگر وضو علی الوضو کیا تھا کہ وضو تھا پھر اس پانی سے وضو کیا تھا تو اب دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کپڑے اگر پاک تھے پھر اس پانی سے دھوئے گئے تو اب دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں، آئندہ کے لیے پاک کر سکتا ہے۔ ووجود حیوان میت، اور کوئی مردار جانور پایا گیا فیہا کنویں میں، ینجسھا من یوم ولیلۃ، تو کنواں ناپاک ہو جائے گا 1 دن اور 1 رات سے، ومنتفخ من ثلاثۃ ایام ولیالیھا، اور پھول پھٹ گیا ہو تو 3 دن اور 3 رات سے کنواں ناپاک ہوگا، یعنی 3 دن اور 3 رات کی نمازیں لوٹائی جائیں گی۔ ان لم یعلم وقت وقوعہ، جب اس کے وقت واقع ہونے کا، اس میں گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ اگر گرنے کا وقت معلوم ہو تو تبھی سے اس کا حکم ہوگا، اور تبھی تک کی نمازیں لوٹائی جائیں گی، اور اس کا وقت معلوم ہی نہ ہو پتہ وہ کب سے گرا ہوا ہے تو اگر مر گیا ہو تو 1 دن 1 رات کی نمازیں لوٹائی جائیں گی، اور اگر پھول پھٹ گیا ہو تو 3 دن 3 رات کی نمازیں لوٹائی جائیں گی۔ یہ ہو گئے کنویں کے مسائل۔ فصل فی الاستنجاء، یہ فصل ہے استنجا کے بیان میں۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ استنجا لغت میں کہتے ہیں ہوا مسح موضع النجاست، لغت میں استنجا کہتے ہیں نجاست کی جگہ کو پونچھنا، صاف کرنا۔ یہ کیا ہے لغت کے اعتبار سے استنجا کا معنی ہے۔ اصطلاح میں استنجا کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح فقہ میں استنجا کہتے ہیں ہوا قلع النجاست بنحو الماء والحجر، ہوا قلع النجاست بنحو الماء والحجر، وہ نجاست کو صاف کرنا ہے پانی یا پتھر یا اس جیسی چیزوں سے، پانی، پتھر یا ان جیسی چیزوں سے نجاست کو صاف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ استنجا کہلاتا ہے۔ کہتے فصل فی الاستنجاء، فصل ہے استنجا کے بیان میں۔ یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول ویطمئن قلبہ علی حسب عادتہ،
یلزم الرجل الاستبراء، مرد پر لازم ہے استبراء کرنا، استنجا کرنا، حتی یزول اثر البولی، یہاں تک کہ بول کا اثر زائل ہو جائے۔ بول کہتے ہیں پیشاب کو اور براز کہتے ہیں پاخانہ کو۔ حتی یزول اثر البولی، یہاں تک کہ پیشاب کا اثر زائل ہو جائے۔ ویطمئن قلبہ علی حسب عادتہ، اور اس کا دل یعنی مرد کا دل مطمئن ہو جائے اس کی عادت کے اعتبار سے، اما بالمشی، یا چلنے سے، او التنحنح، یا کھکارنے سے، کھانسنے سے، او الاضطجاع، یا لیٹنے سے، او غیرہ، یا اس کے علاوہ کسی چیز سے۔ دیکھیے لفظ استنجا کے لیے 3 الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کتنے الفاظ کا؟ 3 الفاظ کا استعمال استنجا کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک تو لفظ استنجا ہے، اور دوسرا لفظ ہے استبراء، اور تیسرا لفظ ہے استنقاء۔ استنجا کسے کہتے ہیں، استبراء کسے کہتے ہیں، استنقاء کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے استنجا کہتے ہیں پتھر اور پانی سے نجاست کو صاف کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ استنجا۔ پتھر یا پانی سے نجاست کو زائل کرنا، نجاست کو صاف کرنا، اسے استنجا کہتے ہیں۔ اور استبراء کہتے ہیں کہ آدمی کا رکے ہوئے قطرات کو، جو قطرات بول اٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، ان قطرات کو زائل کرنا، چل کر کے، کھانس کر کے یا لیٹ کر کے، ان طریقوں سے قطرات بول، رکے ہوئے قطرات بول کو زائل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استبراء۔ ٹہل کر کے، کھنکار کر کے یا لیٹ کر کے رکے ہوئے قطرات بول کو زائل کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ استبراء۔ اور استنقاء کسے کہتے ہیں؟ استنقاء کہتے ہیں پتھر سے استنجا کرتے وقت عضو خاص کو پتھر سے ملنا یا اپنے ہاتھ سے دبا کر کے قطرات بول کو نچوڑنا، اس کو استنقاء کہتے ہیں۔ پتھر سے عضو خاص کو ملنا یا ہاتھ سے دبا کر کے قطرات بول کو نچوڑنا، اسے استنقاء کہتے ہیں۔ کتنی چیز ہو گئی؟ استنجا، استبراء اور استنقاء۔ یہاں پر فرمایا یلزم الرجل، مرد پر لازم ہے استبراء کرنا، تو یہ صورتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ مرد پر ہی لازم ہیں، عورت پر لازم نہیں ہے، کیونکہ امرأت کو یہ صورتیں لاحق نہیں ہوتی ہے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور امرأت کو کیا ہوتا ہے؟ قطرات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، قطرات انہیں نہیں آتے ہیں، تو یہ مرد پر لازم ہے استبراء کرنا۔ اور یہ فرمایا علی حسب عادت ہی، یہاں پہ لفظ فرمایا عادت کے اعتبار سے، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو صورتیں بیان کی گئی ہیں استبراء، استنجا، استنقاء، یہ صورتیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انہی پر عمل کرنا لازمی ہو۔ احادیث مبارکہ وغیرہ میں اس کی کوئی ایسی تاکید نہیں آئی ہے کہ انہی 3 صورتوں کو کیا ہے اپنایا جائے گا، انہی پر عمل کرنا لازم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس کے علاوہ کسی اور صورت سے بھی آپ پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس لیے فرمایا علی حسب عادتی ہی، اپنی عادت کے اعتبار سے جس طرح چاہے استبراء کرے، بس اثر البول ظاہر ہونا چاہیے۔ فرمایا یلزم الرجل الاستبراء، مرد پر استبراء لازم ہے، حتی یزول اثر البول، یہاں تک کہ بول کا، پیشاب کا اثر کیا ہے؟ زائل ہو جائے، وَيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ، اور مرد کا یعنی استنجا کرنے والے کا دل مطمئن ہو جائے، اس کو یقین ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، علی حسب عادت ہی، اپنی عادت کے اعتبار سے، اما بالمشی، یا چلنے سے زائل ہوں وہ قطرات، او التنحنح، یا کھانسنے کھکارنے سے ہوں، او الاضطجاع، لیٹنے سے ہوں، او غیرہ، یا اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں، جس طریقے سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے اس طریقے سے پاکی حاصل کریں۔ ولا یجوز له الشروع فی الوضوء، اب جب تک اچھی طریقے سے پاکی حاصل نہ ہو جائے، قطرات صحیح کر کے زائل نہ ہو جائیں، استنجے میں اپنا دل جب تک مطمئن نہ ہو جائے، تب تک وضو شروع کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ وضو سے کیا ہوتا ہے؟ باطنی پاکی حاصل ہوتی ہے، اور جب تک آپ کو کیا ہے ظاہری پاکی حاصل نہیں ہے، تب تک آپ کو باطنی پاکی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا وَلَا يَجُوزُ لَهُ الشُّرُوعُ فِي الْوُضُوءِ، جائز نہیں ہے شروع کرنا وضو کو، حتی یطمئن بزوال رشح البول،
جب تک کہ یقین نہ ہو جائے، جب تک کہ یقین نہ ہو جائے بے زوال رشح البول، قطرات بول کے ختم ہونے کا، جب تک قطرات بول کے زوال کا ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک وضو شروع کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والاستنجاء سنۃ، اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں استنجے کی قسمیں۔ استنجے کی دیکھیے 3 اقسام ہیں استنجے کی۔ استنجے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ استنجا سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ دوسری قسم استنجا کرنا واجب ہے۔ تیسری قسم استنجا کرنا فرض ہے۔ اب دیکھیے استنجا سنت کب ہے؟ تو دیکھیے مخرج سے جب نجاست نکلی تو اگر ابھی نکلی نہ ہو بلکہ نجاست مخرج کے اندر ہی ہو تو اس صورت میں استنجا کرنا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر مخرج سے نجاست باہر نکل گئی، باہر نکل کر اگر 1 درہم کی مقدار ہو گئی تو اب استنجا کرنا واجب ہے۔ 1 درہم کی مقدار ہو گئی، 1 درہم کی مقدار کیا ہے؟ مخرج پر نجاست لگ گئی تو یہ استنجا کرنا واجب ہے۔ اور اگر 1 درہم سے زائد ہو گئی، 1 درہم سے زیادہ مخرج پر نجاست لگ گئی تو اب استنجا کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ استنجا کرنا فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ فرمایا والاستنجاء سنۃ، استنجا سنت ہے۔ یہاں پر مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت ہے، ٹھیک ہے۔ والاستنجاء سنۃ، استنجا سنت ہے۔ من نجس یخرج من السبیلین، استنجا سنت ہے نجاست سے، یعنی نجاست ہوگی تبھی استنجا سنت ہے۔ اگر نجاست نہیں نکلی، مثال کے طور پر صرف ریح خارج ہو گئی تو ریح چونکہ عین ریح جو ہوتی ہے وہ پاک ہے، اگرچہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ریح جو ہے عین ریح وہ نجاست نہیں بلکہ عین ریح پاک ہے۔ اس لیے فرمایا والاستنجاء سنۃ، استنجا سنت ہے۔ من نجس، نجاست سے، نجاست نکلے گی تبھی استنجا سنت ہوگا، اور ریح اگر ریح وغیرہ نکل گئی تو استنجا سنت نہیں ہے، مطلب استنجا اس وقت نہیں کیا جائے گا۔ یخرج من السبیلین، نجاست جو نکلی ہو سبیلین سے، سبیلین کہتے ہیں آگے پیچھے کے مقام کو، یعنی سبیلین سے اگر کوئی نجاست نکلی ہو پھر اس کے بعد استنجا کرنا سنت ہے۔ کب؟ ما لم یتجاوز المخرجا، جبکہ نجاست مخرج سے متجاوز نہیں ہو، مخرج سے باہر نہ نکلی ہو بلکہ مخرج کے اندر ہی ہو، تب کیا ہے؟ استنجا سنت ہے۔ وَإِن تجاوز، اور اگر مخرج سے تجاوز کر گئی، باہر نکل گئی تو کہہ رہے ہیں وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، تو اگر درہم کے مقدار ہے، درہم کے برابر ہے، 1 درہم کے برابر ہے، وجب ازالتہ بالماء، تو پھر اس نجاست کا زائل کرنا پانی سے واجب ہوگا۔ وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ، اور اگر 1 درہم پر زائد ہو گئی نجاست، افترض غسلہ، تو اس کا دھونا فرض ہے۔ تو دیکھیے جب واجب والی صورت آئی تو کہا پانی سے زائل کرنا واجب ہے، اور فرض والی صورت آئی تو کہا غسل اس کا یعنی دھونا فرض ہے۔ یہ بات ذہن نشیں کر لیں کہ واجب اور فرض کی صورت میں ڈھیلے سے استنجا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں پانی سے دھونا ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا جب واجب کی بات آئی کہا ازالتہ بالماء، پانی سے دھونا واجب ہے۔ اسی طرح فرض کی جب بات آئی تو کہا غسلہ، اس کا دھونا فرض ہے۔ استنجا سنت والی صورت میں ڈھیلے سے کام چل سکتا ہے، لیکن فرض و واجب والی صورت میں استنجے کے لیے پانی سے زائل کرنا نجاست کو ضروری ہے۔ فرمایا وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افترض غسلہ، اگر 1 درہم سے زائد نجاست ہو جائے تو اس کا دھونا فرض ہے۔ وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ، کہہ رہے ہیں وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ، مخرج میں جو چیز ہے اس کو دھونا فرض ہے۔ ابھی کیا بتایا کہ نجاست اگر مخرج کے اندر ہی رہے گی تو سنت ہے استنجا کرنا، فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر مخرج سے باہر نکلے گی تبھی واجب یا فرض ہوگا۔ اگر جب تک نجاست کیا ہے مخرج کے اندر ہے تو سنت ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں
مخرج کے اندر بھی نجاست کو مخرج کے اندر جو نجاست ہے اس کو بھی دھونا فرض ہے عند الاغتسال غسل کے وقت، یعنی غسل کرنے جب جا رہے ہیں تب کیا ہے مخرج کے اندر والی نجاست کو دھونا بھی فرض ہے، لیکن غسل نہیں کر رہے ہیں آپ تب دھونا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاغْتِسَالِ، مخرج میں جو چیز ہے، جو چیز مخرج کے اندر ہے اس کو بھی دھونا فرض ہے عند الاغتسال غسل کے وقت، من الجنابت والحیض والنفاس، غسل کون سا؟ جو جنابت والا، حیض اور نفاس والا، یعنی ناپاکی کی صورت میں آپ غسل کرنے جا رہے ہیں، آپ ناپاک ہیں تب غسل کرنے جا رہے ہیں، اس غسل میں دھونا فرض ہے ما فی المخرج کو، جو چیز مخرج کے اندر ہے اس کو دھونا کون سے والے غسل میں فرض ہے؟ جو غسل جنابت والا یا حیض و نفاس والا ہے، یعنی جو آپ ناپاک ہیں اس کے بعد پاکی حاصل کرنے جا رہے ہیں اس غسل میں دھونا فرض ہے، لیکن آپ پاک ہیں صرف ویسے ہی نہانے جا رہے ہیں تب اس صورت میں ما فی المخرج کو دھونا فرض نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا عند الاغتسال من الجنابت والحیض والنفاس، اس غسل کے وقت دھونا فرض ہے ما فی المخرج کو کہ جو جنابت و حیض و نفاس والا غسل ہے۔ وَإِن كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، اگرچہ ما فی المخرج قلیل ہو، یعنی مخرج کے اندر جو چیز ہے وہ قلیل ہو پھر بھی دھونا فرض ہے، کب؟ غسل من الجنابت والحیض والنفاس کے وقت۔ وَأَن يَسْتَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ، اور استنجا کرنا سنت ہے بِحَجَرٍ مُنَقٍّ، صاف کرنے والے پتھر سے، یعنی جس پتھر کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہو، جذب والی صلاحیت ہو، اس پتھر سے استنجا کرنا سنت ہے۔ وَنَحْوِهِ، اور اس پتھر کے جیسی اور بھی چیزیں ہوں کہ جن کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہو قطرات بول کو، ان چیزوں سے کیا ہے استنجا کرنا سنت ہے، لیکن لید گوبر سے استنجا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو استنجا کے لیے گوبر دیا گیا تو آپ نے اسے پھینک دیا۔ اسی طرح ہڈی سے بھی استنجا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ غذائے جنات ہے، جنات کی غذا ہے، اسی بنا پر اس سے غذائے جنات ہے، اور کسی کی غذا سے کھانے پینے والی چیز سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا ہڈی سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیز کے علاوہ یا جو نجس چیز ہیں ان کے علاوہ جن کے اندر بھی جذب کرنے کی صلاحیت ہے ان سے استنجا کرنا سنت ہے۔ تو یہ ہو گیا استنجے کی تعریف، استنجا کسے کہتے ہیں، استبرا کہتے ہیں کسے کہتے ہیں، استنقاء کسے کہتے ہیں، اور استنجے کی تینوں قسموں سنت، فرض، واجب بیان ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر